سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 3 دن سے اس سلسلے میں لگی ہوئی ہوں مختلف ایمرجنسی بیسس باندې دغه بند ماتو دا فلو کوم شي او د دې سهل روزي کنه شته کنه او موږ چې شی وران شنو د خوشحاليګو دا انجای کوو چې یاره مطلب دا سن چل کوي را سره ډېر خطر دی دا کدی پر وخت کارونه کوي دا به نقصان جی صاحب پټیو مخه غره پور بدل سی تھوڑا سا آگے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں تھوڑا سا آگے آئے آپ دیکھیں یہ جو ہے نا ایک ہوٹل ہے تقریباً اس میں بہت سارے کمرے ہیں تو یہ بھی خطرے میں ہے اسی طرح آگے یہ جو زرعی زمینیں ہیں یہ بھی خطرے میں ہیں تو اس حوالے سے ضلع انتظامیہ کو بر وقت اقدامات کرنی چاہیے اگر بر وقت اقدامات نہیں ہوئے تو یہ جو زرعی زمینیں ہیں اور اس طرح یہ جو ہوٹل ہے یہ تقریباً 50-60 کمروں پر مشتمل ہوٹل ہے یہ بھی خطرے میں ہے اور اسی طرح آگے اور مزید جو ہے نا خطرات ہی خطرات ہے تو یہ صورتحال ہے اگر آپ کو تھوڑا سا میں ادھر سے دکھاؤں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دریا کا فلو ایک دم یہ اس طرف ہو گیا ہے یہ وجہ یہ ہے کہ ایکسیویٹر نے یہاں پر کام کیا ہے ریت بجری نکالتے ہیں تو ریت بجری کے وجہ سے جو ہے نا یہ سارا پانی اس طرف ہو گیا فلو اس طرف ہو گیا ہے تو اصل مسئلہ چیف سیکرٹری نے یہاں پر دورہ کیا تھا سوات کا جب 2025 میں 14 معصوم جانیں جو ہے نا وہ ضائع ہو گئی شہید ہو گئے تھے وہ افراد تو اس کے بعد چیف سیکرٹری نے یہاں سوات کا دورہ کیا ہم نے ان کی نشاندہی بھی کی کہ یہ جو یہاں ریت بجری وغیرہ نکالتے ہیں ان کے لیے ایک مخصوص جگہ ہونی چاہیے ہر جگہ سے جو ہے نا وہ نکالتے ہیں تو دریا کا جو رخ ہے وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ خطرناک ہے لیکن اس نے مطلب انکروچمنٹ پر کام کیا لیکن اس چیز پر کام نہیں ہوا تو یہاں پر جتنے لوگوں سے میری بات ہوئی تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ریت بجری وغیرہ نکالتے ہیں ان چیزوں پر کام ہونا چاہیے یہ بہت ہی خطرناک ہے اور اس کو ٹھیک ہونا چاہیے تو ساتھ رہے میں نے مزید کچھ لوگوں سے بات کرنی ہے قندیل کے مقام پر مین شاہراہ دریائے سوات نے ڈیمیج کر دیا ہے اور انتظامیہ نے ہر قسم کے ٹریفک کے لیے بند کر دیا ہے بہت ہی زیادہ خطرناک صورتحال ہے اگر یہ اس طرح برقرار رہا اور دریا اس کو ہٹ کرتا رہا تو بہت ہی جلد مطلب مکمل طور پر یہ روڈ جو ہے نا ختم ہو جائے گا اور پھر اس پر بہت زیادہ خرچ جو ہے نا آنے کا خدشہ ہے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں چونکہ پی ٹی آئی کی یہاں اس صوبے میں حکومت ہے اور یہ سیاحتی علاقہ ہے اور سیزن شروع ہو گیا ہے اس روڈ کا ڈیمیج ہونا اس کو دریا برد ہونا بہت ہی زیادہ مطلب سیاحت کے لیے بہت ہی خطرناک صورتحال ہے کیا کہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم شیرین زادہ بھائی پہلے تو آپ کا شکریہ آپ ایک ہمارے لیے ایک امید کی کرن ہو اور کافی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ واقعات ہو رہے تو آپ پوری دنیا کے سامنے اس کو لے آتے ہو ایک دفعہ پھر اپر سوات کی طرف سے اور پوری لوئر سوات کی طرف سے اور ہمارے بھائیوں کی طرف سے آپ کا شکریہ اس کے بارے میں اگر میں بات کروں تو یہ ہماری بدقسمتی یہ ہمارا جو علاقہ ہے PK3 میرے خیال میں یہ سوات کے 56% علاقہ ہے پوری سوات کے جب اب تو اپر سوات جو ہو گیا تو اس میں میرے خیال میں یہ تو 80-90% تک باقی 8-10% اول علاقے ہے اور ہمارے بدقسمتی سے 56% اپر سوات ہے ایک تو اتنا فنڈ ہمیں نہیں ملتا اس کے مطابق یہاں پہ کام ہو دوسرے میں حکومتی اہلکاروں کی کم از کم نااہلی بھی کہتا ہوں کیونکہ جہاں پہ بھی حکومت نے کام کیا ہے معیاری کام نہیں ہوا ہے ابھی بحرین میں NHA والوں نے کام کیا جمعہ 8 دن کے بعد وہ بھی دریا برد ہوا ابھی یہ کام اس پہ آپ خود ہی دیکھ سکتے ہیں اور ان بڑوں کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کس طرح کا کام ہو رہا ہے یہ تو فلو یہ سمندر نہیں ہے سر یہ تو دریا کی بہاؤ اتنا تیز ہے اس پہ تو یہ مسائل دوسرا یہ ہمارا سیاحتی علاقہ ہے اور یہ علاقہ only 3 month 3 مہینے کے لیے یہاں پہ ٹورسٹ آتے ہیں یہاں کی ہوٹل انڈسٹری کی یہاں کی معیشت کی ساروں دار و مدار جو ہے وہ 3 مہینوں پہ ہے اگر 3 مہینے میں کبھی سیلاب کبھی روڈ خراب
کبھی جو ریٹنگ والے ان کو نقصان. تو اس سے سارا ماحول، ساری سیاحت، ہماری ساری نوجوان جو ہے، ساری علاقہ جو ہے وہ بے روزگاری کی طرف جاتا ہے. تو میں اس کے لیے ایک ریکویسٹ حکومت سے کرتا ہوں، جو بھی کام ہو معیاری کام ہو. اور اس کے اوپر میں تو کہتا ہوں جو ٹھیکیدار اس کو کام جو اس کی ٹینڈر نکلتا ہے اس کے ایسا ایگریمنٹ ہونا چاہیے. اگر جو 1 سال 1.5 سال 3 سال تک جو بھی نقصان ہوا تو اس کی جرمانے کے ساتھ وہ دوبارہ وہ بحال کریں گے. حکومت کو چاہیے فی الحال پوری زور ایکسپرٹ لا کے اس کو فوراً اسی طرح تعمیر کیا جائے کہ اس کے اور نقصانات نہ ہو. ورنہ یہ 80-90 کروڑ کا پراپرٹی یہاں پہ، اربوں روپے کی پراپرٹیز یہاں پہ، یہ تو سارا روڈ دریا پر ہو جائے گا. تو میں حکومتی اہلکاروں سے چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ایکسپرٹ بیٹھا کے اس کے اوپر فوراً کام ہونا چاہیے تاکہ دوبارہ ایسی واقعات رونما نہ ہوں. بالکل ٹھیک. ناظرین، ایسا ہے کہ متبادل راستہ جو ہے نا موجود ہے، یعنی مدین والے راستے سے آپ جا سکتے ہیں، لیکن چکدرا سے لے کر یعنی موٹر وے سے لے کر مدین تک یہ تقریباً 80-90 کلومیٹر کا راستہ جو ہے نا یہ ہم اس کو ایکسپریس وے کہتے ہیں، اور یہ بائی پاس بھی ہے. یعنی بہت سارے جو راستے ہیں وہ مطلب شہر ہیں، یعنی منگورا شہر کو بائی پاس کرتے ہیں، خواجہ خیلہ کو، اور اسی طرح مدین شہر کو بھی بائی پاس کرتے ہیں. تو یہ سیاحوں کے لیے بہت ہی بہترین تھا، لیکن بدقسمتی سے یہ جو ہے نا دریا جو ہے نا اس نے روڈ کو ڈیمیج کر دیا ہے. اب اس کو بند کر دیا گیا. بھائی اس میں ایک مسئلہ باجری مافیا کا ہے. یہ بہت بڑا مافیا بنا ہوا ہے اور خطرناک مافیا بنا ہوا ہے. انہوں نے اتنا گھڑے کھودے ہیں، اتنا زیادتی وہ دریا کے ساتھ کر رہے ہیں. انوائرمنٹل بھی مسئلہ، لوگوں کی جو زمینیں تھیں آر پار وہ بھی تباہ و برباد، اور سندھ کی جو حلیہ بگاڑا ہے نا، اس کے لیے بھی حکومت کو فوراً ایکشن لینا چاہیے کہ یہ اس کی ایک طریقہ ہو. یہ ایک واردات ہے، لیکن واردات بھی اس طرح کرتے ہیں نا، اس کی کوئی مثال پوری دنیا میں نہیں ملتی. ویسے تو پاکستان کا کوئی جو بھی کام ہے جہاں پہ بھی ہو رہا ہے وہ تو 1 ٹکے کا کام نہیں ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے اس کو تو مثال میرے خیال میں انسانیت میں نہیں ملتی. بالکل. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ ریت بجری جو نکالتے ہیں اس نے دریا کے اسوات کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. مچھلیوں کی جو افزائش ہے وہ ختم ہو رہی ہے، یہاں پر گرینری تھی وہ بھی ختم ہو رہی ہے، اور بالکل ایک پہاڑ بڑے بڑے گڈھے جو ہے نا وہ کھودے گئے ہیں، اور دریا کا جو فلو ہے وہ ایک جو قدرتی طور پر جس طرح وہ بہتا ہے وہ صورتحال نہیں رہی. جہاں سے ریت بجری نکالتے ہیں اس دریا اس طرف مڑ جاتا ہے اور نقصانات کرتے ہیں. تو ساتھ رہے. اس وقت ہمارے ساتھ افشا حسین موجود ہیں، MP ہے، یہ مسلم لیگ نون سے ان کا تعلق ہے. ان سے جانتے ہیں کیا کہیں گے، کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، اب کیا ہے، کیونکہ سیزن ہے اور ہمارے زیادہ تر لوگوں کا جو ذریعہ معاش ہے وہ سیاحت سے ہے. سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ میں 3 دن سے اس سلسلے میں لگی ہوئی ہوں. مختلف ڈپارٹمنٹ سے، CNW سے، PKJ سے اور اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے میں رابطے میں ہوں. اور جب صبح میں اٹھی اور مجھے پتہ چلا کہ اور بھی نقصان ہوا ہے تو میں ادھر آ گئی، پہنچ گئی اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں. اور میں نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کے پہلے انہوں نے ایک مشینری بھیجی ہے اور اسکیویٹر، پھر اس کے بعد میں نے ریکویسٹ کی کہ دوسرا بھی بھیجے، جتنا جلدی ہو سکتا ہے آپ اس مسئلے کا حل نکالیں. ابھی PKJ والے آئے ہیں تو ان سے میں نے ریکویسٹ کیا کہ آپ 2 اور اسکیویٹرز لگا دیں، کیونکہ جتنا جلدی ہم اس بند کو توڑیں گے تو اس جو یہ والا سائڈ ہے اس پہ نقصان ہمیں کم ہوگا. تو کیونکہ میں چاہتی ہوں وہ والا علاقہ بھی میرا ہے، یہ بھی میرا ہے، عوام بھی میری ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ ایسا فیصلہ ہو اور ایسا انصاف ہو کہ نہ ان کو نقصان پہنچے اور نہ ادھر جو ہے اس علاقے کو نقصان پہنچے. کیا اس وقت کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، میں باقی MPs کے لیے رسپانسبل نہیں ہوں، اور یہاں پہ گورنمنٹ جس کی ہے تو 2010 سے جو ہے آ رہی ہے. میں ہمیشہ سے یہی کہتی ہوں کہ نہ 2010 میں ہمارے علاقے میں کوئی ریٹرننگ وال ہوئی ہے، نہ چینلائزیشن ہوئی ہے. تو یہ ہماری عوام کے لیے جو ہے نا فائدے، یہ نقصان کی بات ہے. اور جب سے میں آئی ہوں میں نے اس بات پہ، مجھے لوگ کہتے ہیں جی آپ ریت باجری کی MP ہے، تو واقعی میں ہوں. جب تک میرا سڑک ٹھیک نہیں ہوگا، جب تک میری روڈز ٹھیک نہیں ہوگے، جب تم نہ میری اسکول نہ میری تعلیم ٹھیک ہو سکتی ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. تھوڑا سا میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں کہ آپ تھوڑا سا دیکھیں. یہ ایریا اگر آپ دکھائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جب ہم کالام جا رہے تھے تو یہ اس کو ہٹ کر رہا تھا، اس وقت بھی کوئی نہیں تھا کہ اس کی جو گرنے کا جو نظارہ ہے وہ لوگ دیکھ رہے تھے، لیکن کام نہیں ہو رہا تھا. جب پوری مکمل طور پر ڈیمیج ہو گیا ہے، تباہ ہو گیا ہے، تو اب اس پر کام کا آغاز بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. ایکسیویٹر وغیرہ جو ہے نا وہ کام کر رہے ہیں، لیکن یہ ایسا ہے کہ یہ کافی مشکل ہے. اور یہ جو روٹ ہے یہ ایکسپریس وے ہے چکدرا سے لے کر مدین تک کا. اس پر سیاحوں کا بہت ہی زیادہ جو ہے نا فلو ہے،
मेन जो दूसरा रोड है उस पर भी है, लेकिन ये जो रोड है ये ख़ास कर सयाहों के लिए बहुत ही ज़्यादा आसान है और आसानी के साथ वो इसको क्रॉस करके मदीन, बहरीन, कालाम जाते हैं और फिर वापस भी इसी रोड पर आते हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब ये रोड ख़राब हो गया, डैमेज हो गया है, तो अब सारा लोग उस रोड पर होगा। वैसे भी रश है, तो इस वजह से ट्रैफिक जाम और ये सयाहों को मुश्किलात जो है ना, ये मामूल का जो है ना वो किस्सा बन जाएगा। दिल के मुकाम पर एक बहुत ही खूबसूरत होटल इसने बना दिया है। नाम क्या है आपका? फजल नाम है जी। अच्छा, यहाँ पर इस होटल को भी खतरा है और इनसे जानते हैं कि कितने कमरों पर मुश्तमिल है और क्या सूरत हाल है। सबसे पहले तो आपको लोगों का आने का शुक्रिया यहाँ। और यह एक होटल जो है ना, ये तकरीबन 40-45 कमरों पर मुश्तमिल है। अच्छा। और इस पर हमारा 23 साल का सरमाया है। 23 साल हमने 3 भाइयों ने बाहर गुजार के ये पैसा इकट्ठा करके लाया इधर, इन्वेस्टमेंट किया इधर। और इधर साल में 3 महीने या 4 महीनों हम इंतज़ार सीज़न होता है, वो भी सीज़न अभी रोड बंद हो चुका है। और रोड तो बंद हो चुका है, फिर भी उम्मीद है, लेकिन अभी जो एक दरिया का ख़तरा है इधर, तो ये हमारे लिए संजीदा है और हमारे लिए यानी काबिल अफसोस है कि क्या करें। बस इदारों से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पे काम किया जाए और हमारी मदद की जाए। यानी आपका होटल तो सड़क की उस पार है, यानी दरिया के किनारे भी नहीं है, होटल से काफी फासले पर है। लेकिन यहाँ जो रोड को डैमेज कर दिया, बाजरी माफिया है, उसने इतना इश्यूज बना चुका है कि बस वो कहने के काबिल है। फ्लो इस तरफ कर दिया, तो अभी वो कंस्ट्रक्शन इतना मजबूत था ही नहीं, तो गिरा दिया। अभी पूरा सीन यहाँ तक आ गया, तो बहुत बड़ा गंभीर मसला बन चुका है। जी, बहुत शुक्रिया।